وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. پروردگار پہ حق محمد و آل محمد بانیان مجلس کو جزائے خیر، انہوں نے تبرک کا انتظام کیا ہے، آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ حاضرین کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، یا اللہ ملک پاکستان کا امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنان اسلام کو یا اللہ نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، دامیں در میں قدم سخن نبی بشر حسین نے حصہ لیا ہے، نوجوان جنہوں نے سارے امور انجام دیے ہیں، پروردگار انہیں زندگی عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج و علی محمد۔ مومنین کرام، بحمداللہ آپ روزانہ وقت نکال کے مجلس شبیر میں شرکت کرتے ہیں، ثواب ہے، نجات کا سبب ہے، ہدایت کا راستہ ہے، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اپنے غلام سے کہا یہ زادرہ لو اور جاؤ کربلا میرے جد کی قبر مبارک پہ جا کے میرے لیے دعا کرنا۔ غلام نے کہا مولا آپ بھی تو معصوم ہیں، آپ بھی تو امام ہیں، آپ بھی تو جانشین رسول ہیں، مولا پھر یہ کیا بات ہے؟ امام فرماتے ہیں میں دنیا کو راستہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ شفا کا مرکز حسین ہے۔ وہ شفا بدنی ہو یا روحانی ہو، حسین روحانی شفا بھی دیتا ہے، حسین بدن کی شفا بھی دیتا ہے۔ حضرت نوح قرآن فرما رہا ہے نوح کے لیے انہو عبد شکور، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح شکر کرنے والے تھے، بڑی نبی ہے، صاحب شریعت ہے۔ قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ انہو من عبادت المومنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے عمل اور ایمان کی، ایمان کے اور عمل کے کمال پہ حضرت نوح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نوح کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے، خالق کائنات آل محمد کی شکر گزاریوں کا مشکور ہے، دار گزاریوں کا مشکور ہے۔
کرتا حضرت نوح کو شفا مل جاتی، پھر تبلیغ میں کھڑے ہو جاتے، مگر حسین فرشتوں کو شفا دیتا۔ وہ طرس نے آ کے کہا تھا عرش کی مخلوق ہے، فرش پہ آئی ہوئی ہے، یا رسول اللہ کیا معافی مل سکتی ہے؟ بالوں پر چڑھ گئے، بالوں پر عام جانوروں جیسے نہیں، پرندوں جیسے نہیں۔ تفسیر میں لکھا بال سے مراد علم ہے، بال سے مراد عمل ہے، علم اور عمل جامد کر دیا گیا تھا۔ رسالت مآب کی طرف دیکھا، جبریل امین کے ذریعے آئے تھے، حضور کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے شفا مل سکتی ہے؟ تو حضور چاہتے دعا دے دیتے، شفا مل جاتی۔ حضور چاہتے ہاتھ لگا دیتے، شفا مل جاتی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے آپ بدن کو حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ گہوارے سے مس کیا، بالوں پر آ گئے۔ پہلے بھی پرواز کرتا تھا 1000 فرشتے کے ساتھ، اور کہتا تھا من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ اسی پاداش میں بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ آج جب بالوں پر آ گئے اور پرواز کرنے لگا، کہتا کون ہے میرے جیسا؟ فرشتوں نے کہا یہی بات تو نے پہلے کی تھی۔ کہتا پہلے میرے پاس دلیل نہیں تھی، اب دلیل ہے، کون ہے میرے جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام۔ حسین کی غلامی پہ فرشتے ناز کرتے ہیں۔ یہ ایسا خاندان ہے جو ان کا غلام ہو جائے، وہ آزادی نہیں چاہتا، آزادی نہیں چاہتا۔ امام سید الساجدین کا غلام تھا حبشی، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ امام سے کہتے ہیں مولا دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ منظر ہے ایمان کی، بارش کی دعا کے لیے غلام کہتا ہے دعا میں کر دیتا تو ان کا غلام ہے۔ اس نے دعا کی تو بارش آ گئی۔ جب بارش آ گئی تو ایک شخص دیکھ رہا تھا جو صاحب حیثیت تھا، جو صاحب ثروت تھا، اس نے کہا اس غلام کو جس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، یہ عبادت کے کس کمال پہ ہے، یہ ایمان کے کس کمال پہ ہے، میں اسے مولا سے کہوں گا مجھے ایک غلام چاہیے، وہ کہیں گے لے لو، میں کہوں گا اس غلام کو دے دو۔ مولا کے پاس آیا، مولا مجھے ایک غلام چاہیے۔ امام نے کہا، امام نے غلاموں کو اکٹھا کیا، کون سا چاہیے؟ اسے سارے غلام دیکھے، وہ موجود نہیں تھا۔ پھر وہ باہر سے آ گیا، وہ شخص کہتا ہے دولت مند یہ غلام چاہیے۔ اب یہ غلام پریشان ہوا، اس نے کہا یہ سخی خاندان ہے، یہ کریم ہے، یہ تو ابھی مجھے دے عطا کر دیں گے، ابھی دے دیں گے۔ کھڑے کھڑے دعا کرتا ہے یا اللہ میں ان کی غلامی سے آزادی نہیں چاہتا، پروردگار مجھے یہی موت دے دے۔ اسی جگہ پہ زمین پہ گرا، ختم ہو گیا۔ غلام مولا آزاد کرتے ہیں۔ ایک مولا علی علیہ السلام کا غلام تھا، باغ میں بیٹھا ہوا، سامنے کتا آ گیا، کتا بھی بیٹھ گیا، کتے سے کہتا ہے سن تو بھی ان کا غلام ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں۔ جناب علی نے یہ بات سن لی، جب سن لی تب بلا کے کہا سنو ادھر آؤ، یہ باغ میں نے تجھے دیا اور میں نے تجھے آزادی بھی دی۔ یہ خاندان یہ اہل بیت علیہ السلام
تو اسلام اور عمل اور ایمان کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں اور پھر ہم آگے چلیں۔ اسلام میں جو داخل ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، مگر جو ایمان میں داخل ہے وہ اسلام میں داخل نہیں۔ اسی طرح ایک دائرہ ہے توحید کا، ایک دائرہ ہے رسالت کا، ایک دائرہ ہے ولایت کا۔ پہلے بڑا دائرہ توحید کا، پھر اس کے بعد اس کے اندر دائرہ رسالت کا، پھر اس کے اندر دائرہ ولایت کا۔ تو جو توحید میں داخل ہو گیا وہ رسالت میں داخل نہیں ہے، اور جو رسالت کے دائرے میں آ گیا وہ ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جو ولایت کے دائرے میں آ گیا اور رسالت کے دائرے میں بھی ہے، وہ توحید کے دائرے میں بھی ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات پڑھتے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کہتا ہے رسول ان سے کہہ دو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اگر حبیب ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اسلام کا تعلق ہے زبان سے، ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ امام سے پوچھا گیا ایمان اور عمل، ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، امام فرماتے ہیں اسلام حرم ہے، ایمان کعبہ ہے۔ ایمان کعبہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ایمان کعبہ ہے تب کل ایمان کعبے میں آیا۔ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنیاد اسلام کی 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ ایمان ہے نا، جو ایمان جس طرح بھی تقریر شاہ صاحب نے بتلایا، علم لباس میں نہیں، بڑی گاڑیوں میں نہیں، بڑی فیسوں میں نہیں، علم ایک نور ہے جسے اللہ چاہتا ہے اس کے قلب میں داخل کر دیتا۔ اسی طرح ایمان ہے جو انسان کی پسلیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ بنیاد بناتے ہیں، ہم امام بارگاہ قصر حسین حال بن رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے تعاون سے مکمل ہوگا۔ اس کی بنیاد رکھی، آپ سب موجود تھے، بنیاد میں ہم نے اینٹیں دے دی، اور ساری اینٹیں پتہ نہیں 25-26 ہزار اینٹ بنیاد میں لگی، وہ ساری اینٹیں نظر نہیں آئیں گی، مگر امام بارگاہ تیسری منزل تک بھی چلا جائے تو وہ مضبوط ہوگا۔ ایمان دکھائی نہیں دیتا، مگر انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا سب اس پہ منحصر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلے نماز، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ 5ویں کیا چیز ہے؟ امام فرماتے ہیں 5ویں ہماری ولایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نماز میں رخصت ہے، نماز میں سہولت ہے کہ بیمار ہے بندہ تو بیٹھ کے پڑھ لے، مسافر ہے تو آدھی پڑھ لے، مال ہے تو زکوٰۃ دے،
دین ہے، عطاعتیں بھی دین ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، وہ تو ہے قرآن کے ساتھ۔ حضور تو ہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت بھی اطرت۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھنا، اہل بیت سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا۔ اہل بیت اس کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، اس کے نکات کو جانتے ہیں، اس کے لطائف کو جانتے ہیں، اس کے حقائق کو جانتے ہیں، اور قرآن ان کے نور کو جانتا ہے، ان کی عظمتوں کو جانتا ہے، ان کی رفتوں کو بتاتا ہے، ان کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، ان کی ولایت بتاتا ہے، ان کی امامت بتاتا ہے۔ جبکہ رسول خدا کے ان کی اولاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک فقہ کا پیٹ بہت بڑا امام آیا، اس نے دیکھا امام کے ہاتھ میں عصا تھا، پوچھا مولا یہ عصا کس کا ہے؟ کہ میرے جد پاک محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور دوڑا، اس نے عصا کو لیا، عصا کو بوسے دینے لگا۔ تو امام فرماتے ہیں اگر بوسے ہی دینا چاہتے ہو تو ان ہاتھوں کو دو جن میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ جو بھی اس در پہ آیا سوال لے کے، اس کا سوال حل ہوا، جس نے جو مانگا انہوں نے عطا کیا۔ خواجہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا، ولایت کے بارے میں بات آ گئی، پوچھا خواجہ غریب نواز سے آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا زمیندار ہو یا مزدوری کر کے گندم لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مزدوری کرتے ہم، زمین زمیندار کی ہے، ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں۔ وہ غریب نواز فرماتے ہیں سن، ولایت علی کے گھر کی ہے، ہم نے تو ان سے مانگ کے لی ہے۔ یہ جتنے بھی ولی ہیں ان سب پہ جو مہر ہے اور میرے مولا علی کی ہے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی سے رابطہ نہ ہو۔ قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک علی سے محبت نہ ہو۔ کمبر ساتھ ہے، علی جا رہے ہیں، کمبر نے سنا ایک قاری بڑی لہر سے قرآن پڑھ رہا تھا، کمبر ٹھہر گیا۔ مولا فرماتے ہیں کمبر کیا ہوا؟ مولا کتنے اچھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ قرآن حلق تک ہے، نیچے نہیں ہے۔ مولا کو گھر چھوڑ دیا، واپس چلا گیا، وہیں قاری کے پاس بیٹھ گیا، وہ تلاوت کر رہا تھا کہ بہت اچھی تلاوت کی۔ قاری کہتا ہے کون ہو؟ کہ میرا نام کمبر ہے، میں علی کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کون علی؟ کمبر نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا، بغیر حب علی قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا، نماز بھی فائدہ نہیں دیتی، حج بھی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے نا کہ بغل میں حرام اور طواف کعبہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف ہے۔ تو بغیر اہل بیت علیہ السلام کے ہمیں دین نہیں مل سکتا۔ دین لینا ہے تو پھر اس سے لو جسے معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں دین است ہے۔ میں نے وقت میں گنجائش نہیں
حسین دین ہے. 61 ہجری دین نے حسین کی طرف دیکھا. حسین مجھے مٹایا جا رہا ہے، میری بنیادوں کو اکھاڑا جا رہا ہے، میری شاخوں کو کاٹا جا رہا ہے. حسین نے کہا دین فکر نہ کر، اسلام فکر نہ کر، میرے نانا کی شریعت فکر نہ کر. جس گھر میں تو آیا اسی میں آیا. جس زبان سے تو نکلا اس زبان کو چوس چوس کے میں پلا. میں تیرا علاج کروں گا. میں آخری علاج، ڈاکٹر کہتے ہیں خون لگے گا، میں تیرا علاج خون سے کروں گا. اور پھر جس کا خون چاہیے میں اس کا ہی خون دے دوں گا. میرے دوستو، 50 ہجری امام حسن علیہ السلام کی عمر 47 سال. زہر مل گیا. میرا روزہ دار امام، زہر مل گیا. زہر نے اثر کیا، ٹکڑے مارنے لگے. ام فروا سے کہا میری بہنوں کو بلاؤ. میرے بھائی حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ. کہتے ہیں جب دیکھا ام فروا سے کہا یہ جگر کے ٹکڑے دشت میں یہ چھپا دو، کہیں زینب نہ دیکھ لے. ام فروا سے کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو 3-4 سال کی عمر تھی. قاسم کو سینے پہ لٹا دیا. کہا ماں میں اتنے گرم بستر پہ لٹا دیا. کہا تیرا بابا ہے، آخری حالت ہے. امام حسن فرماتے ہیں میرے بیٹے قاسم جاؤ، جا کے اپنی پھوپھی کو اطلاع دو کہ تیرے بھائی کا آخری وقت ہے. کہتے ہیں جناب قاسم گئے تو جناب فضہ نے دروازہ کھولا. بی بی زینب نے کہا کیا بات ہے؟ چھوٹا سا بچہ، بال بکھرے ہوئے، یتیموں کی شکل. وہ بھی اماں سے کہا میرے بابا کو زہر مل گئی ہے. بس بی بی زینب بھی آ گئی. بس پھر ام فروا سے کہا ایک تعویذ قاسم کے باندھا کہ اگر کہیں مشکل وقت آ جائے تو اسے کھول دینا. ابھی آپ نے سنا یہی قاسم کربلا میں آ گئے، شب عاشور آ گئی. حسین نے کہا سنو کل ہم سب مارے جائیں گے. کہتا چچا کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ بیٹا بیٹا شہداء میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. اتنا بولا بچہ ہے. کہتا چچا کیا ظالم خیام میں آ جائیں گے پھر علی اصغر کو ماریں گے؟ کہا نہیں بیٹا، میں لے کے جاؤں گا، میں اس کے لیے پانی مانگوں گا. پانی کے بدلے اسے شہید کر دیا جائے گا. بیٹا تو موت کو کیسا سمجھتا ہے؟ کیف عند الموت؟ فرمایا لمن العسل، میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. بس